السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آخرت پر یقین جس بندے کو مل گیا وہ یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے، اور اسی لیے سلسلے وار درس موت اور برزخ سے متعلق چل رہا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ایک مجلس میں پوری حدیثوں کا ترجمہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑی تھوڑی بات جب پیش کی جاتی ہے تو دل میں بیٹھتی ہے، یاد بھی ہو جاتی ہے۔ کل کے درس میں ہم نے یہ معلوم کیا تھا کہ جہنمی شخص کی روح فرشتے کس طرح نکالتے ہیں، روح کے نکالے جانے کا منظر کیا ہوتا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ معلوم کریں گے کہ جب جہنمی شخص کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، ملک الموت اس کی روح کو نکال لیتا ہے، تو وہ روح جاتی کہاں پہ، اس کا سفر کہاں کا ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ، جیسے ہی ملک الموت اس روح کو نکال لیتا ہے، جو جہنمی شخص ہوتا ہے اس کی روح کو نکالتا ہے، ملک الموت جب اس خبیث روح کو جہنمی شخص کے جسم سے نکال لیتا ہے، تو جیسے ہی وہ روح کو نکالتا ہے، دوسرے فرشتے اس سے وہ روح لے لیتے ہیں، دوسرے فرشتے اس سے وہ روح لے لیتے ہیں اور اس روح کو اس بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں جو فرشتے آسمان سے لے کر آتے ہیں۔ اس بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر دوسرے فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے کر کے چڑھتے ہیں، تو اس روح سے انتہائی بدترین قسم کی بدبو پھوٹتی ہے، بہت زیادہ بدبو پھوٹ رہی ہوتی ہے اس روح سے، اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ روح لے کر گزرتے ہیں فرشتے، وہ فرشتے پوچھتے ہیں، یہ خبیث روح کس کی ہے، یہ بدبودار روح کس کی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرما۔ فرشتے پوچھتے ہیں، یہ خبیث روح کس کی ہے؟ تو لے جانے والے فرشتے اس کا دنیا میں جو سب سے برا نام ہوتا ہے اس کا تذکرہ کرتے، فلاں ابن فلاں ہے۔ برا نام جو دنیا میں اس کا رہتا ہے، اس برے شخص کا، جہنمی شخص کا، اس برے نام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ چڑھتے 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 جس فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے فرشتے یہی کہتے ہیں، یہ خبیث روح کس کی ہے، خبیث روح کس کی ہے؟ جواب میں فرشتے کہتے ہیں، فلاں ابن فلاں، اس کا برا نام جو دنیا میں اس کا ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو لے کر کے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ آسمان دنیا یعنی نچلا آسمان، پہلا آسمان جس کو ہم بولتے ہیں، جو ہم کو نظر آتا ہے، آسمان دنیا۔ جب آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں فرشتے تو دستک دیتے ہیں، پہلے آسمان پر فرشتے دستک دیتے ہیں کہ دروازہ کھول دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا یفتح لہ، دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے، اس خبیث روح کے لیے دروازہ آسمان کا نہیں کھولا جاتا۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی سورۃ الاعراف کی، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے یا نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اور وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ داخل ہو سکتا ہے اور نہ وہ جنت میں جا سکتے، غیر ممکن سی بات ہے۔ تو یہ آیت کریمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی جب آسمان پر دستک دینے کے بعد پہلے آسمان پر دروازہ نہیں کھولا جاتا، اس موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اس روح کے لیے آسمان کا دروازہ جب نہیں کھولا جاتا تو کیا ہوتا ہے؟
جب آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے فرشتوں کے لیے اکتبوا کتابہ فی سجین، اس کے نام کو یا اس کے نام اعمال کو سجین میں، جو 7ویں زمین کے نیچے ہے، بالکل زمین کی نچلی سطح پر ہے، نچلی زمین میں ہے، اس کو لکھ دو، فی الارض السفلی، سب سے نچلی جو زمین ہے وہاں پہ سجین ہے، وہاں اس کا نام لے جا کر کے درج کر دو۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ اس کا نام یا اس کا نام اعمال سجین میں لکھ دو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا، وہیں سے اس کی روح کو پٹخ دیا جاتا ہے، وہیں آسمانی دنیا سے اس کی روح کو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ پٹخ دیتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کا نام سجین میں لکھو، وہیں سے اس کی روح کو فرشتے پٹخ دیتے ہیں زمین کی طرف۔ اس کے بعد پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو کوئی بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے گا تو گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا۔ کہاں سے گرا؟ آسمان سے گر پڑا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، آسمان سے گرنے کے بعد یا تو اسے پرندے اچک لیتے ہیں یا ہوا اس کو دور دراز علاقے میں پھینک دیتی ہے۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، دور دراز جگہ پہ لے جا کر کے چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر اس کی روح کو فرشتے وہیں سے چھوڑتے ہیں، پٹختے ہیں، اور وہیں سے وہ روح گرتی ہے، اور گرتے 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 بالکل نچلی سطح میں سجین جہاں پہ وہاں پہنچ جاتی ہے، اور وہاں اس کا نام جہنمیوں میں درج کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کی روح کو پلٹاتے ہیں فرشتے، وہ قبر میں آتی ہے، پھر وہاں سے منکر نکیر وہاں سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم یہ منظر بھی پیش کریں گے کہ روح جب قبر میں لوٹائی جاتی ہے تو کس طرح منکر نکیر آتے ہیں، اس کے ساتھ روح کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کی جو مراحل ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے اس کو بھی بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی آخرت اور موت کو کثرت سے یاد کرنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔